ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا شوق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی لا یغضب فتسلم الملائکہ لغضبہ فاذا نظر الى حملۃ القرآن تملأ رزا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا مبارک ارشاد ہے، بے شک اللہ جب غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، تو فرشتے اس غضب کی وجہ سے پورے طور پر فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ بس جب اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظوں کو، قرآن کے پڑھنے والوں کو، قرآن پر عمل کرنے والوں کی طرف نظر فرماتے ہیں تو پھر اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان ہے مدارس میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، اور یہاں بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں کتنا جھوٹ اور کتنے دھوکے بازی اور کتنے پورے کائنات میں گناہ ہوتے ہیں، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، مگر وہی سیدھے سادے مدارس کے اندر سیدھی سادی چٹائی پر بیٹھ کر معصوم بچے جو صبح سے شام تک حفظ کر رہے ہیں، جب اللہ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم بھی جب دکانوں میں بیٹھیں، اگر کوئی کام نہ ہو تو قرآن پاک کا نسخہ رکھ لیں، باوضو رہیں، کھول کر بیٹھ جائیں، پڑھتے رہیں۔ اللہ وہ علوم سمجھائیں گے جو کتابوں میں بھی نہیں ہوں گے۔ قرآن کو پڑھنے سے اللہ وہ علم دیں گے جو کتابوں میں بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے اکابرین بزرگان دین اتنے بہترین مضمون کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ کتابوں سے نہیں، الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے سے۔ قرآن تو خزانہ ہے، اور جتنا گہرائی میں جاؤ گے اللہ اتنے علوم دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو روزانہ کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ صدق الله العظيم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جن بچوں کا باپ مر جاوے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، اور ان کے مال مت کھاؤ، اپنے مالوں کے رہنے تک ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 2 ہے، جس کا خلاصہ یتیموں کی کفالت، یتیموں کے مال کی حفاظت، اور جب یتیم بالغ ہو جائیں، قابل ہو جائیں تو ان کی چیز ان کے حوالے امانت داری کے ساتھ پوری ادا کر دیں، ان تک پہنچا دیں۔ یہ اس پوری آیت کا خلاصہ ہے۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کی ابتدا اللہ نے حرف واو سے فرمایا، وآتوا الیتامى، وآتوا واو ہے، اور عربی گرامر کا ایک اصول ہے، جب واو آتا ہے تو وہ پچھلی اور آنے والی دونوں باتوں کو جوڑ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، کہ آنے والی بات کا تعلق پیچھے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ واو کا کام ہے عربی گرامر کے اندر، اور یہ آیت شروع ہوئی ہے
واو سے، وآتوا الیتاما. تو اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے. کیوں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں آیت کا اختتام، پہلی آیت کا اختتام کیسے ہوا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں. اور پہلا عنوان کیا تھا؟ کہ تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اور جو تم جس عورت کو اپنے نکاح میں لے رہے ہو، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. تو اس آیت کا مطلب کیا ہو گیا کہ جس عورت کو تم اپنے نکاح میں لے رہے ہو وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ بھی ایک ماں باپ کی اولاد ہے. تم سب کے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا. یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ ساری اپنے قرابت داری کو چھوڑ کر تمہارے حوالے ہو رہی ہے، اس کا خیال رکھنا. اس لیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ کمزور ہے، یہ نہ سمجھو کہ وہ صنف نازک ہے، یہ نہ سمجھو کہ وہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتی، بلکہ اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی اطلاع رکھتے ہیں. آنے والی عورت کو نکاح میں کمزور نہ سمجھنا، اس کے حقوق ادا کرنے میں ناانصافی نہ کرنا. جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں نا ونٹی انہیں کیا بھی نہیں کر سکتا. گھر کو دنیا میں کیا سمجھتی؟ کوئی ونٹی رہا تو ونٹی اس کے کیا بھی نہیں، آرام سے دیکھ لیجئے، اس کا چھنا لیو، اس کا لوٹ لیو، کیا ہونا کر لے. ونٹی انہیں کچھ نہیں کر سکتا. کل قیامت میں وہ اللہ کو ساتھ میں لائے گا، تب کیا کریں گے؟ دنیا میں تو کوئی نہیں ہوگا شاید اس کا، مگر آخرت میں اس کا اللہ ہوگا. تو ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر کام کی تمہاری اطلاع رکھ رہا ہے. اب آگے کی بات، وآتوا الیتاما اموالہم، اور جن بچوں کے والد مر جائیں، انتقال ہو جائیں، ان کے مال انہیں کو پہنچاؤ. یتیموں کے مال میں امانت داری، ایمانداری، سچائی رکھو، اس لیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یتیم کے باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، یا ماں ہے باپ نہیں ہے. تو یتیم کا باپ مر جائے تو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھانا، یہ سوچ کر کے پوچھنے والا کوئی نہیں، پکڑنے والا کوئی نہیں. اب یہاں کیا آتا دل کے اندر کہ ابھی بے ایمانی کریں گے، کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو پچھلی آیت سے اللہ نے جوڑ دیا ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ نہ سوچو یتیموں کے مال کے بارے میں کہ اس کے والد تو اب ہے نہیں دنیا کے اندر، اب تم جو چاہے اس کے مال کے ساتھ کرو. نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ. اسی لیے اس سورت کی ابتدا اتقوا سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کہ یہ معاملات جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے ادا ہوتے ہیں. یہ حکومت کے زور سے، قانون کے زور سے نہیں ادا ہوتے ہیں، یہ تقوی سے ادا ہوتے ہیں. کیونکہ اس لیے کہ میرے عزیزوں، جب والد کا انتقال ہو جائے یا والدین دونوں بھی چلے جائیں تو اب بچہ اکیلا، نابالغ. اچھا، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اکیلے کو، یتیم کا اصل میں لفظی معنی اکیلے کے ہیں، منفرد، ونٹی، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں یتیم. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو ذلیل نہ کرنا. بالغ ہونے سے پہلے جن کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہے. جب وہ بالغ ہو جائے تو اب اسے یتیم نہیں کہیں گے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو اسے یتیم کہیں گے اس بچے کو. اگر وہ بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو اب اس بچے پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوگا. یتیم جب والد کا انتقال ہو گیا یا والدین دونوں کا انتقال ہو گیا، اب یہ اکیلا پڑ گیا، اس وجہ سے اس کو یتیم کہتے ہیں کہ یتیم کے معنی اکیلے کے ہیں. در یتیم، در یتیم. اور اس موتی کو بھی یتیم کہتے ہیں جو بند سی پی کے اندر ہوتا ہے، سمندروں کے اندر، اس لیے کہ وہ اکیلا رہتا ہے. موتی کیا ہوتا ہے؟ اکیلا رہتا ہے، اس وجہ سے اسے در یتیم کہتے ہیں. اور یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ قیمتی موتی ہیں، در یتیم، کہ ہمارے نبی قیمتی موتی ہیں.
یتیم کے مطلب، یتیم کا معنی ہوا اکیلے، منفرد، ونٹی، آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اسے یتیم کہا جائے گا۔ اور جب بچہ یتیم ہو جائے یعنی والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی پرورش کا حق دادا کی طرف جاتا ہے، دادا نہ ہو تو پھر چچا کی طرف اس کا حق جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تھے تو والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اوپر سے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ہم نے ٹھکانہ دیا، آپ یتیم تھے، آپ اکیلے تھے، آپ کے نہ والد تھے نہ والدہ تھی، فآوَا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، الم یجدک یتیما فآوَا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم بن کر، اس لیے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے والد محترم دنیا سے چلے گئے، تو آپ اب پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کس نے پرورش کی؟ حضرت عبد المطلب، دادا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی کہ جب بچہ یتیم ہوتا ہے تو پرورش کا حق پہلے دادا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دادا اگر نہ ہو یا پھر دادا خود کمزور ہو، پال نہ سکے، کفالت نہ کر سکے، تو پھر اب چچا کی طرف اس کا حق منتقل ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، یہ آیت کا پس منظر سمجھنے کے لیے، اس آیت کے عنوان کو سمجھنے کے لیے آپ کو عرب کا دستور، عرب کا مزاج، عرب کے معاشرتی قوانین، ان کے عادات اور اطوار سمجھنے ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ یتیم اور بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، تو اب کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہاں، اگر پیسہ ہونا عورت کے پاس تو فوراً رشتے پر رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بیوہ خاتون کے پاس پیسہ ہو یا پھر بیوہ عورت خوبصورت ہو تو فوراً رشتے جائیں گے۔ اگر بیوہ اور خاتون بے خوبصورت بھی نہ ہو، پیسے والی بھی نہ ہو، تو پھر کوئی پوچھتا نہیں اسے، اس لیے کہ ہمارا مطلب نہیں ہے یا تو حسن یا تو دولت، انسان اسی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ دو میں سے کوئی ایک ہو، رشتے پر رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، عدت بھی پوری ہونے دیتے نہیں، عدت بھی پوری ہونے دیتے نہیں۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو پھر کوئی قریب سے قریب تر رشتہ دار بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں کرتا، ان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں رکھتا، ان کا خیال نہیں رکھتا۔ عرب کے اندر دستور کیا ہے؟ جب بھی عورت بیوہ ہوتی ہے فوراً اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو دادا اپنے کفالت میں لے لیتا ہے، یا چچا ان یتیم بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیتا ہے، اور بیوہ خاتون کا نکاح فوراً کر دیتا ہے۔ یہاں اس رواج کو کیوں نہیں آگے بڑھنے دیتے؟ کیونکہ اگر عورت کا نکاح دوسرے سے کر دیا تو بچے کون پالیں گے؟ پھر آنے والا شوہر دوسرا اس خاتون کے لیے اگر وہ راضی نہ ہوا بچوں کے لیے تو پھر پالے گا کون بچے؟ اس ڈر سے یہاں عورتوں کو دوسرا نکاح کرنے دیتے ہی نہیں کہ بھی کرے گا تو خامخواہ مصیبت گلے پڑ جائے گی کہ بچوں کو کون پالیں گے اس کے۔ حالانکہ عرب کا دستور، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل لے کر پالا تھا، حضرت علی کی پرورش نبی نے فرمائی ہے، اس لیے کہ ان چچا کے بچے زیادہ تھے۔ اور عرب کا یہ دستور آج بھی ہے کہ جن کے بچے زیادہ ہوں اور جن کے بچے کم ہوں تو کم والے بچے اگر پیسے والے ہوں تو زیادہ والے بچوں میں سے 1-2 بچے لے کر پال لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی رواج نہیں، بھائی مالدار ہے، ایک ہی بیٹا، بہن غریب ہے، اس کا شوہر بھی غریب ہے، اور ایسے 4-5 بچے، کوئی پوچھے گا نہیں بھائی۔
حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو پیسے والا ہے اگر اس کی اولاد کم ہے یا پھر پیسہ بہت ہے، ایک نہیں 10 بچوں کو بھی پال سکتا ہے، تو پھر اپنے غریب بہن بھائیوں کے بچوں کو لے پالے، پرورش کرے، کیا حرج ہے اس کے اندر؟ بچوں کی کفالت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رزق، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی معصوم بچہ ہے، اس کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا۔ تمہارے گھر میں کوئی پاگل ہے، اس کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا۔ کوئی لاچار، کوئی مجبور، کوئی یتیم ہے، اس کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا۔ تو تمہیں رزق دیا جاتا ہے کمزور کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے احرج مال الضعیفین المرأة والیتیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں بالکل سخت تاکید کروں گا 2 کمزوروں کے مال پر کبھی ہاتھ نہ ڈالنا۔ نمبر 1 عورت اور نمبر 2 یتیم، یہ دونوں کمزور ہیں، ان کے مال پر بالکل ہاتھ مت ڈالنا۔ عورت کے مہر پہ بھی ہاتھ نہ ڈالو، یا عورت کی ملکیت میں بھی ہاتھ نہ ڈالو، اور یتیم کے مال میں بھی ہاتھ نہ ڈالو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت تاکید فرمائی۔ تو عرب کا یہ دستور ہے کہ جس کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں ان کی 1-2 لے کر، جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ لے کر پال لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کی پرورش کرنی مقصود ہے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، عرب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بھی بیوہ خاتون کا نکاح دوسرے سے کر دیں گے، ان کے بچوں کو کوئی لے کر پال لیں گے، یا تو دادا یا تو چچا جو بھی ہے پال لیں گے۔ آپ خود دیکھیں حضرت عبد المطلب کے والد حضرت شیبۃ الحمد ان کا نام ہے، عبد المطلب، تو یہ بعد میں حضرت کا نام پڑا، خود عبد المطلب کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ حضرت عبد المطلب کہاں تھے؟ حضرت عبد المطلب مدینے میں تھے اپنی ماں کے ساتھ۔ جب اطلاع ملی کسی قافلے والے نے جو مدینے سے مکہ آیا تھا، اس قافلے کے ایک فرد نے بتایا قریش کو کہ تمہارا ایک بھتیجا مدینے میں ہے جو بہت ہونہار ہے، تم کیوں نہیں لا کر اس کی پرورش کرتے؟ تو پھر یہاں سے فوراً خاندان والے پہنچے مدینہ، اور وہاں ان کی والدہ سے درخواست کر کے حضرت شیبۃ الحمد کو وہاں سے لے کر آئے۔ اور جب انٹر ہوئے مکے کے اندر تو یہ پیچھے بیٹھے تھے، پراگندہ بال، میلے کچلے کپڑے، سفر کے بھی آثار تھے۔ تو جب آئے تو مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ بھی مطلب نے شاید غلام خرید کر لایا ہوگا، تو ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ تو حضرت عبد المطلب پہلے مدینے میں تھے، پھر ان کو وہاں سے یہاں لایا گیا۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے، اگر مدینے میں رہے گا تو چھپ جائے گا، ہم اسے اپنے خاندان کا چراغ بنائیں گے۔ وہاں سے لا کر مکے میں پرورش کی گئی، اور حضرت عبد المطلب آگے چل کر مکے کے متولی بنے۔ تو یہ تینوں میں بھی کون سا موتی ہے کسی کو نہیں اطلاع، بس ہمیں تو کفالت کرنی ہے اللہ کے لیے۔ تو اگر ہمارے خاندان میں کوئی ایسا غریب جوڑا ہے جن کے کھانے پینے کی پریشانیاں ہیں، اولاد زیادہ ہے، تو ایک آدھ بچے کو لے کر پال لینے میں کیا حرج ہے؟ نہ بھی پالیں، کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ بچوں کی فیس، ان بچوں کے کپڑوں کا انتظام، کھانے پینے کا وہ تو نظم کم سے کم کر دیں۔ ہمارے یہاں شادیاں نہ بیوہ کی کرتی ہیں اور نہ ہی مردوں کی شادی، مرد تو بہرحال کسی بھی طرح سے راستہ بنا لیتا ہے، بیچاری عورت کیا کرے گی؟ تو بہرحال میرے عزیزوں، تو عرب کے دستور کے مطابق جب یہ چیزیں تھیں تو اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا جو مال ہے نا، اسے پوری امانت داری کے ساتھ دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اب یتیم کا والد تو زندہ نہیں ہے، جو باپ ہے وہ تو مر گیا۔ باپ کے مر جانے کی وجہ سے جو خرید کا جو لے کر بچے کو پال رہا ہے، وہ اس بچے کے مال میں سے کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ چانسز ہوتے ہیں مال کو ہڑپنے کے۔ جن کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان کو، اس لیے کہ لوگ شک نہیں کرتے۔ اب چچا اگر باپ کے مر جانے کے بعد اگر بچے کو لے کر چچا پال رہا ہے تو چچا کے پالنے میں کسی کو کیا شک ہوگا؟
اب اندر سے اندر اگر اس نے یتیم کے مال میں گڑبڑی کر دی تو کسی کیا پتا چلے گا؟ اب اس لیے کہ اب یہی سرپرست ہے، اب یہ جو بولے گا امت وہی مانے گی، بچے کو کیا پتا، وہ تو نابالغ ہے، وہ تو نا تجربے کار ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال پورا پورا دو، اور یہ کب دیں گے؟ جب دل میں تقویٰ ہوگا، ورنہ مال میں ضمیر کے ڈگمگا جانے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ جب پیسہ ہوتا ہے تو پھر بندہ دیندار بن کر چلے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ کام تقوی کا ہے، زور زبردستی کا نہیں ہے۔ تو وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال پوری امانت داری کے ساتھ ان کو ادا کرو، جب وہ بالغ ہو جائیں، جب وہ قابل ہو جائیں، جب وہ سنبھالنے والے بن جائیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اب یتیموں کے مال کو، یتیموں کے اچھے مال کو اپنے خبیث مال سے تبدیل نہ کرو۔ مثال کے طور پر یتیم کو وراثت میں اس کے باپ کی طرف سے کوئی کھیت ملا، اور جو چچا اب اس یتیم کو پال رہا ہے اس کا بھی اپنا ایک کھیت ہے، اب دونوں کھیتوں میں گیہوں لگے گی یا چاول لگے گا، جو بھی پیک ہوگی، اگر اتفاقاً چچا کے کھیت میں نقصان ہو گیا مگر اس بچہ جو یتیم ہے اس کے کھیت کی فصل اچھی ہو گئی، تو اب کسے نظر آئے گا کہ دونوں کو ملا دے گا اور حساب میں یتیم کے کھاتے میں نقصان لکھ دے گا اور اپنے کھاتے میں فائدہ لکھ دے گا۔ جو نزدیک ہوگا اس کے لیے زیادہ چانسز ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے۔ اس لیے قریب کا آدمی ایماندار ہونا بہت ضروری ہے، اور قریب کے آدمی پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اسے سارے پیترے معلوم رہتی ہیں، کہاں سے گھس کو کہاں سے نکلنا کرو، اور سارے چابیاں اس کے ہاتھ میں رہتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اگر تمہارا بھی مال ہے، یتیم کا بھی مال ہے، تمہارا بھی کاروبار، یتیم کا بھی کاروبار، تمہارا بھی کوئی بزنس ہے، یتیم کا بھی کوئی بزنس ہے، ساتھ میں ملا کر رہے ہیں، تو اس کا حساب الگ رکھو، اس کا حساب الگ رکھو، ایک آپس میں ملا کر اپنے نقصان کو اس پر نہ ڈالو اور اس کے نفع کو اپنے کھاتے میں نہ لگاؤ۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ خبیث کو طیب کے ساتھ نہ ملاؤ، یاد رکھو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ اپنے 10 روپے یتیم کے 100 روپے ملا تو مست مار لے کوئی سیٹ صاحب، کھا لے کوئی، یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، کیا حساب کتاب میں کیا کرو؟ بچے کو پال رہے ہیں، میں خرچہ آ رہا، کون پوچھنے والا؟ لکھنے والے بھی انوچ، دینے والے بھی انوچ، سب انوچ۔ تو یہ ہو جاتا ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ جوڑ کر، کہ اپنا کم جوڑ دیا یا اپنا معمولی سا مال جوڑ دیا، یتیموں کا مال زیادہ جوڑ دیا اور مکس کر کے بس کھاتے رہے، اس میں دونوں کے 1-1 لاکھ روپے ڈال کر دی، نقصان آیا تو یتیم کے مال میں سے کم اپنا 1 لاکھ سیف رہتا ہے۔ تو یہ کہاں سے ایمانداری ہے؟ یتیموں کی کفالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف مشہور حدیث ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیوں کے بیچ میں کچھ نہیں، یتیم کی کفالت کرنے والے اور نبی کے بیچ درمیان میں کچھ نہیں ہوگا، اتنے قریب ہوں گے جنت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، حدیثوں کے اندر امیر المؤمنین کہلاتے ہیں، ایک بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا۔ حضرت کو یہ خواب لگا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر حکم فرمائے کہ اے عبداللہ بن مبارک، فلاں شہر میں ایک ابراہم شخص کا نام کا شخص ہے، اس کو اطلاع دے دو کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، مگر حکم بھی تھا کہ اس تک پیغام پہنچاؤ۔ اللہ والے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، نبی کو جانتے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں، آج کل کے پیروں کی طرح نہیں کہ بس یوں ٹھوکتے رہو، وہ جتنا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا دنیا میں وہ ہے جو جھوٹے خواب بیان کرتا ہے۔ خواب سچ بولیں، جھوٹے خواب نہ بولا کریں، یاد رکھو۔
جو پڑھا وہ تج بولو، حد سے زیادہ ملا کو مکس مسالہ کرو کو۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، تو دوسرے شہر کو پہنچ گئے جہاں پر وہ ابراہم ابراہیم سب ایک ہی نام ہے، تو اس کا نام ابراہم تھا۔ تو پھر وہ پہنچ گئے، وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ تو ایک بہت بڑا مالدار شخص ہے مگر کافر ہے۔ تو حضرت کو بڑا عجیب پریشانی ہوئی کہ بھئی جنت میں کافر کیسے جائے گا، جنت میں کافر کیسے جائے گا، اور خواب تو سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ان کو یہ خبر سناؤ کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ حیران، تو پھر بہرحال مجھے تو اطلاع پہنچانی ہے، تو پھر حضرت اندر چلے گئے اجازت لے کر۔ تو اس کی عمر تقریباً 120 سال پار ہو چکے تھے، اور وہ اس حال میں جھک کر آ رہا تھا کہ اس کے آنکھوں پر اس کی پلکیں پڑ چکی تھی، نظر پلک میں اٹھا کو دیکھنا تھا، اتنی عمر ہو گئی تھی۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات اپنا سارا خواب بیان کیا۔ تو اس نے کہا کہ بھی آپ کے نزدیک تو میں کافر ہوں، تو پھر میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ تو حضرت نے کہا مجھے تو نہیں پتا، بس مجھے حکم دیا گیا، میں نے تمہیں خواب پہنچا دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کوئی تو عمل تمہارا ہے جس کی وجہ سے یہ تمہیں چیز ملی ہے، یاد کر کے مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کوئی تو میرا عمل نہیں ہے، میں ساری زندگی کفر میں گزری ہے اور کافر میں ہوں تمہاری نظر میں، اس لیے کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ پھر بھی ایک یاد کرنے کے بعد ایک قصہ ان کو یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو مجھے کسی گھر سے رونے کی، بچوں کی رونے کی آواز آئی، تو میں نے جا کر دستک دی، تو اندر سے خاتون نے کہا بھی کون ہے؟ میں نے کہا میں فلاں ابراہم ہوں۔ تو اس نے کہا تمہیں ہمارے گھر سے کیا کم، یہ تو گھر سیدوں کا ہے، تمہارے گھر کا جھوٹا کھانا بھی کتے کھاتے ہیں، اور تم ہمارے پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیں پوچھ کے نہیں دیکھتے، نبی کا گھرانہ ہے، اہل بیت ہیں، اور ہمیں پوچھ کر تک نہیں دیکھتے، تمہیں ہم سے کیا کام، جاؤ کوئی بات نہیں کرنی تمہارے سے۔ تو ایسا دل پہ بات لگی، حالانکہ پڑوسی تھے وہ، تو فوراً ابراہم اپنے گھر گئے، چونکہ مالدار تھے، غلاموں سے کہا کہ فوراً آٹا لو، کھجور لو، جو بھی تھا اس زمانے کا غلہ سارا لیا گیا، اور سیدھے خاتون کے گھر پہنچ گئے کہ بی بی معاف کرنا، ہمیں اطلاع نہیں تھی، مہربانی فرمائے دروازہ کھول دیں۔ تو دروازہ کھول دیا گیا، عاجزی کے ساتھ جا کر خود اپنے غلاموں کو لے کر فوراً کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلا کر مسکراتا ہوا دیکھ کر معذرت کرتے ہوئے واپس آنے لگا۔ تو اس وقت ان خاتون نے مجھے دعا دی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، انہوں نے کہا تھا جا آج جو تو نے ہماری خدمت کی ہے اس کے بدلے میں اللہ میرے نبی کے گھر کے سامنے تجھے گھر دے۔ یہ وہ دعا تھی جو لگی ہے، اس لیے کہ بچے یتیم تھے۔ تو پھر جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو کہا ہاں یہ وہ عمل ہے، مگر چونکہ تم کافر ہو بہرحال میں چلوں گا۔ تو اس ابراہم نے کہا کہاں جا رہے ہو، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہو اور مجھے کلمہ پڑھائے بغیر چلے جاؤ گے، مجھے کلمہ تو پڑھاؤ، مسلمان تو بناؤ، مجھے بھی تو جنت میں جانا ہے۔ میرے اس عمل کی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر میری بارے میں اتنی بڑی اطلاع دی اور مجھے بغیر کلمہ پڑھا کے جا رہے ہو۔ تو فوراً انہوں نے پاکی حاصل کی اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یتیموں کا خیال رکھا کریں۔ کسی غیر مسلم سے پوچھا گیا کہ تم اسلام کے اندر کیسے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ساری سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی، ایک قصہ، ایک واقعہ میرے دل کو لگ گیا۔ کہ بھی وہ کیا؟ کہ سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ بیٹھے تھے، ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے نبی جی دعا فرمائیں، میرا بیٹا صبح سے گم ہو گیا ہے، میرا بیٹا صبح سے گم ہو گیا ہے، کہیں نہیں مل رہا ہے۔ اتنے میں ایک اور ساتھی آ کر کہنے لگے کہ اے نبی جی میں نے ان کے بیٹے کو فلاں باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو سننا تھا، باپ فوراً دوڑنے لگا، اس لیے کہ صبح سے تلاش کر رہا ہے بچے کو، پریشان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کو بلایا، بھئی وہ بہت جلدی میں ہے، بلاؤ ایک منٹ ان کو۔ تو وہ آئے، کہا تم جا رہے ہو؟ ہاں۔ صبح سے تلاش کر رہے ہو بچے کو؟ جی بالکل، پریشان ہوں، جب تک بچے کو نہیں دیکھ لوں گا مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ بالکل آپ جائیں، میں روکوں گا نہیں، بچے کو جائیں ملیں، مگر بچے کو نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ کہ نبی جی حرج بھی کیا ہے، میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ نام
لے کر پکارنا تو ٹھیک ہے، مگر بیٹا کہنے میں کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح سے تلاش کر رہے ہو، تمہارے لہجے میں غضب کی محبت ہوگی، جب تم بچے کو دیکھو گے تو باہیں پھیلا کر کیا کہو گے؟ کتنی محبت سے تم پکارو گے بیٹے کو، اور تمہارا بیٹا اگر تم سے گلے لگ جائے گا تو تمہیں سکون مل جائے گا، اس لیے کہ صبح سے تلاش کر رہے ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، وہ جب دیکھے گا تمہیں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتے ہوئے، اس کے دل میں کیا گزرے گی؟ اس کے دل میں یہی بات آئے گی، کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کر پکارتا۔ انسان کو عبادت کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسانیت۔ شادیوں کے موقع پر جو یوں لگاتے ہو نا آپ لوگ دکانیں، اتنے جوڑے، اتنے چپل، اتنے زیورات، کیوں منع کرتے ہیں علماء؟ اس لیے کہ اس جلوے کے اندر کوئی غریب خاندان بھی آیا ہوگا، غریب بیٹیاں بھی آئی ہوں گی، جب وہ دیکھیں گی تمہارے جہیز کو ان کے دل میں کیا گزرے گی؟ میرا باپ زندہ نہیں ہے، اگر زندہ ہوتا تو شاید میرے لیے بھی اتنا جہیز اکٹھا کر دیتا۔ اسی لیے کہتے ہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کی باتیں نہ کرو، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیام میں دیکھ رہا ہوں، نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جب میں جنت کو کھول کر دروازہ جب میں جا رہا ہوں گا تو میرے سے بھی پہلے خاتون پہنچ جائے گی، اور میں پوچھوں گا کہ بھئی تم مجھ سے بھی پہلے پہنچ رہے ہو؟ تو کہا ہاں، کس وجہ سے؟ تو وہ عورت کہے گی کہ میں ساری زندگی میں اپنے بچوں کو بغیر شوہر کے پالتی رہی، میرا شوہر تو انتقال ہو گیا تھا۔ جنت میں سب سے پہلے وہ عورتیں جائیں گی جو اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے خرچ کر دیا بغیر شوہر کے۔ کوئی پالنا آسان ہے؟ ایک بچہ، دو بچے، دھڑا دھڑ کھلے طلاقاں، ایک بچہ ہوگا طلاق دے دو اور بھاگ جا رہا، بچہ پوچھتا بھی نہیں بچہ ہونا کرتا، مگر ماں حالانکہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں رہتا، اسے پہننے کو کپڑا نہیں رہتا، اس کے گھر میں پہلے سے 3 بھانا اور بھی بیٹھ کو ہی، پھر بھی انہیں بچہ ہونا کر دیا۔ کیا دل ہے ماں کا، سبحان۔ اور انہیں ہٹا کٹا کمانے کھانے والا بچے کو بارے میں پوچھتا بھی نہیں، اسے ارجنٹ دوسرے نکاح کی رہتی ہے، یہ چھوڑ دیں جا وہ اتنا دیکھنا انہیں۔ بیوی کی موت، کونی کی چوٹ، گھر لگا گس لگا چلے گا، ہوگا ختم قصہ۔ کوئی نہیں باپ، زیادہ تر کوئی باپ بچوں کو نہیں پوچھتے، پوچھے دل چپ کے انہیں کہتے بھی خرچہ پوچھ ڈالی تو بچہ مجھے دیا لو ناٹکا خالی، معلوم ماں بچوں کو دیتی نہیں کر کو معلوم رہتا ہے، خرچہ پوچھ ڈالی تو بس ہوگا، ہنگامہ کر ڈالتی، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچہ پوچھ ڈالے تو ایسا کرتی اماں جی کے، کیا انہیں 1 لاکھ 2 لاکھ میں پوری زندگی پالتی بچوں کو، 1 لاکھ 2 لاکھ میں بچے پل جاتی؟ عجیب و غریب سوچ ہے۔ نہ اس بچے کے دادا کو رحم آتا ہے، نہ دادی کو رحم آتی ہے، نہ بابا کو رحم آتا ہے، 1 2 بچوں کو چھوڑ کو نکل کے جاتے رہتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یاد رکھو اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کے مال کو ملا کر نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لفظ حوبن کبیرہ، حوبن یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، حبشی زبان میں بھی حوبن کہتے ہیں گناہ کو، اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں استعمال فرمایا، فَإِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ یتیموں کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کوشش کریں جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں عمل کے لیے آ رہی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اگر ہمارے خاندان میں کسی کے بچے زیادہ ہیں اور ان کی روزی کم ہے، 1 بچے کو لے کر پالنا سیکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی بچہ یتیم ہے تو بالکل اس کی پرورش کریں، اگر اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے امانت داری کے ساتھ حفاظت کریں، پائی کا حساب الگ رکھیں۔ یتیم، کسی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی جی میرا دل بڑا سخت ہے، میں کیا کروں اس کے نرم ہونے کے لیے؟
تو ہمارا نبی نے فرمایا یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔